اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ دوستو، پروگرام ہے کام کی بات اور میں ہوں سید شاہد حسین میسم نہروی۔ کل تک ہم نے قرآن مجید کے تیسرے پارے کے بارے میں بات کی تھی۔ آج سے میں قرآن مجید کا چوتھا پارہ شروع کر رہا ہوں۔ اس چوتھے پارے کی پہلی آیت ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ اے لوگوں، تم تب تک نیکی تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اس چیز میں سے خرچ نہ کرو اور اللہ کی راہ میں نہ دو کہ جو تمہیں بہت پسند ہے۔ دیکھیے، اس سے پہلے بھی کئی آیتیں صدقے اور خیرات کے بارے میں گزر چکی ہیں۔ میں دو آیتوں کو آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ بقرہ کی آیت نمبر 254 اور اس میں ارشاد ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ۔ اے ایمان والوں، خرچ کرو اس دن سے پہلے کہ جب نہ تو کوئی تجارت ہوگی، نہ کوئی دوستی کام آئے گی اور نہ کوئی سفارش کام آئے گی۔ یعنی قیامت سے پہلے، موت آنے سے پہلے خرچ کر دو، اللہ کی راہ میں دے دو۔ یہ تو ہم کو قرآن نے پہلا میسج دیا تھا کہ اللہ کی راہ میں دے دو۔ اس کے بعد اسی بقرہ کی آیت نمبر 267 میں آیا تھا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ۔ اے ایمان والو، تم نے جو کچھ اچھا کمایا ہے اور جو کچھ ہم نے تمہارے لیے زمین سے اگایا ہے اس میں سے تم لوگ اللہ کی راہ میں دو، خرچ کرو۔ اور دیکھو، خبردار تم سوچ بھی نہ لینا کہ بری چیز کو تم اللہ کی راہ میں دو گے۔ تم وہ چیز اللہ کی راہ میں نہ دو کہ جس کو لیتے وقت تم خود بھی کراہیت کرتے ہو۔ اگر تمہیں دی جائے تو تم آنکھ بند کر کے تو لوگے، مگر خوشی سے نہیں لوگے۔ اور اب یہاں پر چوتھے پارے کی پہلی آیت میں کہا جا رہا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ دیکھو، تم لوگ تب تک نیکی تک نہیں پہنچ پاؤ گے جب تک کہ تم اس چیز میں سے خرچ نہیں کرو گے جسے تم بہت پسند کرتے ہو۔ تو اصل بات یہ ہے کہ قرآن دھیرے دھیرے ہمیں یہاں تک لایا کہ ہم اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کی راہ میں دیں۔ گری پڑی یا مثلا کوڑا کرکٹ یا بیکار ردی چیز کو دینے کی سے کو انفاق نہیں کہتے، صدقہ اور خیرات نہیں کہتے۔ آل عمران کی آیت نمبر 93، اس میں کہا جا رہا ہے توریت نازل ہونے سے پہلے ہر طرح کا کھانا یہودیوں کے لیے حلال تھا۔ بعد میں توریت آئی، اس نے خود قاعدے کا قانون بیان کیے اور اس کی وجہ سے کچھ کھانے یہودیوں کے لیے حرام ہو گئے۔ آل عمران 96، دنیا کا سب سے پہلا گھر جو تمام لوگوں کے لیے بنایا گیا یعنی وقف کیا گیا مکہ میں ہے، یعنی کعبہ ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کعبہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کا گھر یعنی اللہ اس میں رہتا نہیں ہے، اللہ نے گھر بنایا ہے لوگوں کے لیے۔ لوگ اس کے سب عیال ہیں، یعنی اس کے ٹکڑوں پر پلنے والے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے گھر بنایا ہے اور یہ بہت امن و امان والا، برکت والا، رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ آل عمران آیت نمبر 97، تمام انسانوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ وہ اس کے گھر یعنی کعبے کا حج کریں۔ میں اس کو اس طرح سے کہتا ہوں کہ جب بھی ہم لوگ اپنا نیا گھر بناتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں لوگ، ہمارے دوست، ملنے جلنے والے دیکھنے آئیں اسے، اور اسی لیے اکثر ہم لوگ کوئی نہ کوئی جشن رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا زبردست گھر بنایا، وہ چاہتا ہے کہ ہر مسلمان زندگی میں ایک بار اس کے گھر کو دیکھنے آئے۔ آل عمران آیت نمبر 101، دو چیزوں کے ہوتے ہوئے لوگوں کے لیے کفر کرنا ممکن نہیں۔ نمبر 1 قرآن کی آیتیں اور نمبر 2 حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی دو ایسی دلیلیں ہیں، ایک قرآن کی آیت اور ایک پیغمبر، کہ جس کے بعد اللہ کا انکار ممکن نہیں۔ آل عمران آیت نمبر 102، اے مومنو، اللہ سے اس طرح ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، اور خبردار اسلام کے بغیر اس دنیا سے نہ جانا، یعنی جب بھی اس دنیا سے جانا تم مسلمان ہی جانا۔ یہ قرآن کی ایڈوائس ہے۔ آل عمران آیت نمبر 103، اے مومنو، اللہ کی رسی کو زور سے تھام لو اور آپس میں پھوٹ مت ڈالو۔
اس میں ہمیں اتحاد کے لیے بھی کہا جا رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اللہ سے جڑے رہنے کو کہا جا رہا ہے۔ آل عمران آیت نمبر 103، یہ اللہ کی نعمت ہے کہ اس نے مسلمانوں کے دلوں کو آپس میں ملا دیا، ورنہ پہلے وہ ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ جن عربوں کو اسلام نے آنے کے بعد عربوں کے دل ملائے اور ان میں دوستی، محبت، برادری پیدا کر دی، وہ پہلے ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے، قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے۔ آل عمران آیت نمبر 104، اے مومنو تمہارے بیچ ایک ایسا گروہ ضرور ہونا چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے اور انہیں برائیوں سے روکے۔ میں یہاں پر رک کے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن ہم سے کہہ رہا ہے کہ ہمارے درمیان ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے کہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے، لیکن ایسا گروہ ضروری نہیں کہ صرف علماء کا ہو، ضروری نہیں ہے کہ صرف ان لوگوں کا ہو کہ جن کے سر پہ امامے ہیں، نہیں، بلکہ تمام مومنوں سے یہ کہا جا رہا ہے ہم میں سے ایک گروپ ایسا ہونا چاہیے۔ آل عمران آیت نمبر 106، ایک دن ایسا آئے گا جب کچھ چہرے تو چمک رہے ہوں گے جبکہ کچھ چہرے کالے پڑ رہے ہوں گے، یعنی قیامت کا دن۔ آل عمران 107، اے مومنو تم ہی سب سے اچھی امت ہو، اے مسلمانوں تم ہی سب سے اچھی امت ہو، کیونکہ تم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، اس کے علاوہ تم اللہ کو مانتے بھی ہو، اس پر ایمان رکھتے ہو۔ لیکن اگر ہم یہ کام نہ کریں، اچھائی کی طرف نہ بلائیں، برائی سے نہ روکیں اور ایمان ہمارا پکا نہ ہو، تو پھر ہم اچھی امت نہیں ہیں۔ آل عمران آیت نمبر 110، یہودیوں اور عیسائیوں میں اللہ کو ماننے والے بھی ہیں مگر ان میں زیادہ تر لوگ بدکار ہیں۔ دیکھیے قرآن بڑی صاف گوئی سے بات کرتا ہے، تمام یہودیوں اور تمام عیسائیوں کو برا نہیں کہہ رہا بلکہ کہہ رہا ہے کہ ان میں بھی اللہ کو ماننے والے اچھے لوگ بھی ہیں۔ آل عمران آیت نمبر 111، یہودی اور عیسائی معمولی تکلیف پہنچانے کے سوا مسلمانوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور اگر مسلمانوں سے ان کی جنگ ہو جائے تو وہ پیٹھ دکھا کر بھاگیں گے۔ آل عمران آیت نمبر 112، یہودی اور عیسائی اس لیے ہمیشہ ذلیل اور رسوا ہوئے کیونکہ انہوں نے اللہ کی نشانیوں کو جھٹلایا اور اس کے پیغمبروں کو قتل کیا۔ دو وجہ سے یہودی اور عیسائی پاسٹ میں رسوا ہوئے ہیں، ایک یہ کہ انہوں نے اللہ کی نشانیوں کو جھٹلایا، دوسرے یہ کہ پیغمبروں کو قتل کیا۔ آل عمران آیت نمبر 113 سے 114، یہودی اور عیسائی سب کے سب ایک جیسے نہیں بلکہ ان میں اچھے لوگ بھی ہیں، ایسے لوگ جو اللہ کی بھیجی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، اس کے سامنے سجدہ کرتے ہیں اور اللہ اور قیامت کے دن کو مانتے ہیں، ساتھ ہی لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، اس کے علاوہ وہ لوگ نیک کاموں کی طرف لپکتے بھی ہیں، ایسے ہی لوگ اللہ کے نیک بندے ہیں۔ آپ نے دیکھا پھر سے قرآن بار بار یہ بات دہرائی ہے، قرآن بہت صاف گوئی کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے تمام یہودی اور تمام عیسائی برے نہیں ہیں بلکہ ان میں بہت اچھے لوگ بھی پائے جاتے ہیں۔ اس لیے یہ کہنا کہ اسلام نفرت سکھاتا ایسا کچھ نہیں ہے۔ آل عمران 116، جو لوگ اللہ کا انکار کرتے ہیں انہیں ان کا مال و اولاد اللہ سے بے نیاز نہیں کر سکتا، یعنی ایسا نہیں کہ پھر انہیں اللہ کی ضرورت نہ رہے، مال ہو اولاد ہو تب بھی انسان کو اللہ کی ضرورت تو ہے ہی ہے۔ آل عمران آیت نمبر 117، اس دنیا میں کافر لوگ جو مال بانٹتے ہیں وہ اس آندھی کی طرح ہے جس میں پالا شامل ہوتا ہے جو کھیتوں کو برباد کر دیتی ہے۔ دیکھیے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ فلاں کافر یا فلاں غیر مسلم بڑا نیک کام کر رہا ہے، وہ تو ہم سے اچھا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ نیک کام کر رہا ہے، ہم بھی مانتے ہیں، لیکن اگر وہ نیک کام میں وہ ساتھ ساتھ ایمان کو بھی شامل کر دے تو وہی چیز بہتر ہو جائے گی، ورنہ پھر وہ ایسی ہوا ہوگی کہ جس میں پالا شامل ہو، ہوا تو ہوتی ہے مگر پالے کی وجہ سے کھیتی برباد ہو جاتی ہے۔ آل عمران آیت نمبر 118، اے مومنو اپنوں کو چھوڑ کر غیروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ کیونکہ وہ تمہیں برباد کر ڈالیں گے۔ یہاں ہمیں بہت اچھی بات بتائی جا رہی کہ ہم اپنوں کو چھوڑ کر غیروں کو رازدار نہ بنائیں۔ آل عمران آیت نمبر 120، اگر مومنوں کو کچھ فائدہ پہنچتا ہے تو کافروں کو بڑا کھلتا ہے، لیکن اگر مومنوں پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کافروں کو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ دیکھیں یہاں قرآن الٹے یہ بتا رہا ہے کہ کافروں کی خصلت کیا ہے، وہ مومنوں سے اتنا جلتے ہیں۔ آل عمران آیت نمبر 120، مومنین اگر صبر کریں اور برائیوں سے بچتے رہیں تو کافروں کی کوئی سازش انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔
دو کام کرنے ہیں مومنوں کو. ایک یہ کہ صبر کریں، یعنی صبر کا مطلب یہاں پر اپنے صحیح راستے پر جمے رہیں، استقامت رہے، ثبات قدمی رہے، یہ پہلی چیز. دوسری چیز تقوی یعنی گناہوں سے بچنا. اگر صبر اور تقوی رہے گا تو کافر کچھ نہیں بگاڑ سکتے مسلمانوں کا. آل عمران آیت نمبر 125. جنگ کے دوران اگر مسلمان اپنے قدم جمائے رکھیں اور گناہوں سے بچتے رہیں تو اللہ ضرور ان کی مدد کرے گا. پھر یہاں پر کہا جا رہا ہے قدم جمے رہیں اور انسان ظلم نہ کرے، تقوی اختیار کرے، تو ایسی صورت میں اللہ ان کی مدد کرے گا. آل عمران آیت نمبر 131. اے مومنو، سود کے مال کو دوگنا چوگنا کر کے کھانے میں نہ لگ جاؤ بلکہ اللہ سے ڈرو. آل عمران آیت نمبر 133. اے مومنو، اس جنت کی طرف تیزی سے لپکو جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے اور جو گناہوں سے دور رہنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے. آل عمران آیت نمبر 134 اور 135 میں متقین یعنی اللہ سے ڈرنے والوں کی 5 خصوصیت بیان کی گئی ہیں، 5 خاصیتیں. نمبر 1، وہ اپنے مال کو مشکل اور آسان دونوں وقتوں میں بانٹتے ہیں. نمبر 2، وہ اپنے غصے پر قابو رکھتے ہیں. نمبر 3، وہ لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرتے ہیں. نمبر 4، اگر ان سے کوئی بدکاری یا گناہ ہو جاتا ہے تو فوراً انہیں اللہ کا خیال آ جاتا ہے، نتیجتاً وہ اس سے معافی مانگ لیتے ہیں. نمبر 5، وہ اپنی غلطیوں کو دہراتے نہیں. آگے چلتے ہیں. آل عمران 138. یہ قرآن لوگوں کے لیے بالکل کھلی بات ہے، کلیئر اسٹیٹمنٹ ہے اور رہنمائی ہے یعنی گائیڈنس ہے. اور تیسری چیز یہ کہ یہ نصیحت ہے یعنی ایڈمانیشن ہے. آل عمران آیت نمبر 139. اے مومنو، نہ تو تم سست پڑو اور نہ ہی تم دل چھوٹا کرو، کیونکہ اگر تمہارا ایمان سچا ہوگا تو تم ہی کافروں پر بھاری پڑو گے. یہ آیت کب آئی؟ کہ جب جنگ احد میں ظاہری طور پر مسلمان ہار گئے تھے، تو اس کے بعد اللہ نے ان کے حوصلے کو بڑھانے کے لیے کہا کہ اگر تم نہ تو سست پڑو نہ دل چھوٹا کرو، اگر تمہارا ایمان سچا ہوگا تو تم ہی بھاری پڑو گے بعد میں. آل عمران آیت نمبر 142. اے مسلمانوں، کیا تم یہ سوچتے ہو کہ تم یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ ابھی تو اللہ نے یہ بھی نہیں جانا ہے کہ تم میں سے کون جہاد کرے گا اور کس کے قدم جمے رہیں گے. آل عمران آیت نمبر 144. حضرت محمد اللہ کے رسول یعنی پیغمبر ہونے کے سوا کچھ بھی نہیں. آل عمران آیت نمبر 144 میں پھر یہ کہا جا رہا ہے، اے مسلمانوں، اگر محمد مر جائیں یا قتل کر دیا جائیں تو کیا تم اپنے پرانے دین کی طرف پلٹ جاؤ گے؟ یہ آیت بھی جنگ احد کے موقع پر نازل ہوئی، جب یہ آواز بلند کی تھی، افواہ اڑ گئی تھی کہ پیغمبر شہید ہو گئے. جب پیغمبر شہید ہو گئے تو مسلمان بھاگے، اور اسی کو مد نظر رکھ کے آیت نازل ہوئی کہ اگر پیغمبر شہید بھی ہو جائیں، اگر پیغمبر مر بھی جائیں تو حق تھوڑی نہ، سچ تھوڑی نہ مر جائے گا. اس لیے یہ نہ سوچو کہ سچائی مر جائے گی. آل عمران آیت نمبر 149. جو انسان اپنی نیکی کا بدلہ اسی دنیا میں چاہتا ہے اسے اللہ یہیں سب کچھ دے دیتا ہے، مگر جو انسان اپنی نیکی کا بدلہ آخرت میں چاہتا ہے اسے اللہ آخرت میں بہترین بدلہ دے گا. ایسی ایک آیت پہلے بھی سورہ بقرہ میں گزر چکی ہے. آل عمران آیت نمبر 151. اے مسلمانوں، گھبراؤ نہیں، ہم جلد ہی کافروں کے دل میں تمہارا رعب ڈال دیں گے، تمہارا رعب بٹھا دیں گے، اس لیے ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے، اللہ ہمارا مددگار ہے. آل عمران آیت نمبر 153. اے مسلمانوں، اس وقت کو یاد کرو جب جنگ احد میں تم بھاگ کر پہاڑ پر چڑھے جا رہے تھے اور ڈر کے مارے پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھ رہے تھے، حالانکہ رسول تم کو پیچھے سے پکار رہے تھے، تو اللہ نے بھی تم کو یہ سزا دی کہ تم کو ہار کا سامنا کرنا پڑا. یعنی اگر ہم پیغمبر کو چھوڑ کے بھاگیں گے تو ہمیں ہار کا سامنا کرنا پڑے گا. آل عمران آیت نمبر 159. اے محمد، اللہ کی رحمت سے آپ لوگوں پر بڑے مہربان ہیں، لیکن اگر آپ چڑچڑے ہوتے اور سخت دل ہوتے تو یہ لوگ آپ کے پاس سے بھاگ جاتے. کل ملا کر بتایا جا رہا ہے کہ اگر پیغمبر بھی بد اخلاق ہوتے تو لوگ ان کے پاس نہ ٹھہرتے. اخلاق انسان کا اچھا ہونا، پالنے والے مجھے توفیق دے کہ میرا اخلاق اچھا ہو. اخلاق انسان کا اچھا ہونا بہت ضروری چیز ہے. آل عمران آیت نمبر 161. جو انسان کسی دوسرے کا حق
छिपाएगा या छीनेगा उसे क़यामत के दिन वो हक वापस करना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो भी हक आपने या हमने यहाँ छीना उसे क़यामत के दिन लौटाना पड़ेगा। ज़मीन मार ली किसी की, पैसा मार लिया, तो अब क़यामत के दिन हम ज़मीन वापस कैसे करेंगे, पैसा देंगे कैसे, वहाँ तो कोई ना पैसा होगा ना ज़मीन। आल इमरान आयत नंबर 164, अल्लाह का मोमिनों पर यह एहसान है कि उसने उन्हीं में से एक को यानी हज़रत मोहम्मद को पैगंबर बनाकर भेजा, वो भी ऐसा पैगंबर जो लोगों के सामने अल्लाह की आयतों की तिलावत करता है, उनकी रूह को पाक करता है और उन्हें किताब यानी कुरान और हिकमत की तालीम देता है। आल इमरान आयत नंबर 166 से 167, जंग ओहद में जो मुसीबत मुसलमानों पर पड़ी वो अल्लाह की मर्जी से थी, क्योंकि अल्लाह ये देखना चाहता था कि कौन मोमिन है और कौन मुनाफिक। आल इमरान आयत नंबर 169 से 171, जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल कर दिए गए उन्हें मुर्दा न समझो, बल्कि वो जिंदा हैं और अपने रब की बारगाह से रिज्क पाते हैं, साथ ही वो उस फजल व करम पर खुशियां मना रहे हैं जो अल्लाह ने उन्हें अता की हैं। वो उन लोगों को भी खुशखबरी देते हैं कि जो उनके बाद शहीद होने वाले हैं। कुल मिलाकर के शुहदा को अल्लाह ने बहुत बड़ा दर्जा दिया है। 2-3 आयतें और आखिर में आल इमरान 173-174, सच्चे मोमिन तो वो लोग थे जिनसे जब बताया गया कि दुश्मन ने तुम्हारे खिलाफ बहुत बड़ा लश्कर जमा कर रखा है तो बजाय डरने के उनके ईमान में इजाफा हो गया। मोमिन वो लोग थे सच्चे वाक़ईन के जो डरते नहीं थे, जब ये सुना कि लश्कर दुश्मन का बहुत बड़ा है तो और ज्यादा ईमान उनका बढ़ गया। आल इमरान आयत नंबर 175, शैतान सिर्फ उन लोगों को जंग से डरा पाता है जो उसके चाहने वाले होते हैं, जो शैतान के अपने मानने वाले होते हैं। आल इमरान की आयत नंबर 178 लेते हैं सबसे पहले, और इसमें यह कहा गया है कि काफिरों को ये नहीं सोचना चाहिए कि अल्लाह ने उनको जो मोहलत दी है उसमें उनकी कोई भलाई है। सच तो यह है कि अल्लाह ने उनकी रस्सी को सिर्फ इसलिए ढीला छोड़ दिया है कि उनके गुनाहों में इजाफा हो सके। आल इमरान आयत नंबर 180, कंजूसों को ये नहीं सोचना चाहिए कि अल्लाह के दिए जिस माल को उन्होंने कंजूसी करके जमा किया है वह उन्हें बड़ा फायदा पहुंचाएगा, बल्कि वो तो उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगा, क्योंकि क़यामत के दिन उसे तौक बनाकर उनके गले में डाल दिया जाएगा। देखिए, यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि ये नहीं कहा गया कि मोमिनों को नहीं सोचना चाहिए, बल्कि कंजूसों कहा गया। आप कंजूस किसी भी मजहब किसी भी दीन का मानने वाला हो, ये समझ ले कि ये पैसा ये उसके लिए वबाल बनने वाला है जो कंजूसी करके उसने जमा किया। आल इमरान आयत नंबर 181, यहूदी कहते थे कि अल्लाह फ़कीर है और हम मालदार हैं। ज़रा उनकी जुर्रत तो आप देखिए कि अल्लाह को फ़कीर कहते थे और अपने को मालदार कहते थे। आल इमरान आयत नंबर 185, और इसमें कहा जा रहा है हर नफ्स यानी रूह रखने वाली मखलूक को मौत का मज़ा चखने वाला है। वही आयत की जो अक्सर पढ़ी जाती है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। अक्सर लोग इसका तर्जुमा यह करते हैं कि हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है, एक दिन चखना है। दरअसल अगर आप अरबी ग्रामर के हिसाब से देखिए तो इसका तर्जुमा यूं होगा कि हर नफ्स मौत का मज़ा चखने वाला है, यानी चखने वाला माजी में भी था, पास्ट में भी था, प्रेजेंट में भी है और फ्यूचर में भी होगा। ये ग्रामर के हिसाब से हम हर लम्हा अगर आप गौर करें तो मौत का मज़ा चख रहे हैं और हम हर लम्हा हयात पा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा फ़लसफ़े का मौजू है। बस इतना आप समझिए कि अल्लाह की तरफ से हर सेकंड हर लम्हा हमको हयात मिलती है। जिस तरह से पावर हाउस या जनरेटर से बिजली जो बनती है और जहाँ पहुँचती है, हर लम्हा वहाँ बिजली बन रही होती है और इधर हर लम्हा बिजली पहुँच रही होती है। अगर एक सेकंड के लिए भी राब्ता टूट जाए तो अंधेरा हो जाएगा। इसी तरह से अगर एक सेकंड के लिए भी हमारा अल्लाह से राब्ता टूट जाए या अल्लाह हमें हयात न दे तो हम फना हो जाएंगे। आल इमरान आयत नंबर 185, क़यामत के दिन जो इंसान जहन्नम से छुटकारा पा गया और जन्नत में दाखिल हो गया, समझो वही कामयाब हुआ। आयत नंबर 186, ऐ मोमिनो, तुम्हारा इम्तिहान तुम्हारे माल और तुम्हारी जान के जरिए जरूर लिया जाएगा।
पहले बताया था कुरान ने कि किन चीज़ों के ज़रिए अल्लाह हमारा इम्तिहान लेगा, और यहाँ पर कहा जा रहा है 2 चीज़ ज़्यादा, एक माल और एक जान। हालांकि मेरे लिए कहना आसान है, अल्लाह से ये दुआ है कि इस इम्तिहान में मुझे वो कामयाब गुजार दे, उसकी ख़ास मदद की ज़रूरत है। आल इमरान 188, जो लोग अपने कामों पर बहुत इतराते हैं या फिर ऐसे कामों पर अपनी तारीफ की उम्मीद लगाते हैं जिसे उन्होंने अंजाम ही न दिया हो, उनके बारे में ये सोचो भी नहीं कि वो अजाब से बच पाएंगे। सच तो यह है कि उनके लिए बड़ी दर्दनाक सजा होगी। इसका मतलब यह हुआ कि 2 तरह के लोग, एक तो अपनी तारीफ चाहते हैं, इतराते हैं, और दूसरे यह कि ऐसे काम पर तारीफ की उम्मीद लगाते हैं जिससे उन्होंने अंजाम ही ना दिया हो। ऐसे लोग जरूर अजाब का शिकार होंगे। आल इमरान आयत नंबर 190, आसमानों और जमीन के बनाए जाने और रात और दिन के आने जाने में समझदारों के लिए बहुत सी निशानियां हैं। यहाँ पर समझदार असल में अरबी में लफ्ज़ आया उलिल अलबाब, यानी दिमाग रखने वाले, लुब रखने वाले। दिमाग रखने वालों के लिए आसमानों और ज़मीन और रात और दिन के आने जाने में बहुत सी निशानियां हैं। फिर इन्हीं दिमाग रखने वालों या अक्लमंद लोगों की कुरान मजीद ने आगे की 4 आयतों में निशानियां बयान की हैं या खूबियां बयान की हैं। वो अक्लमंद लोग कौन हैं? नंबर 1, जो लोग उठते बैठते अल्लाह को याद करते हैं, वही अक्लमंद है। नंबर 2, जो आसमानों और ज़मीन की पैदाइश के बारे में सोचते हैं तो कहते हैं, ऐ हमारे रब, तूने ये सब बेकार नहीं बनाया। नंबर 3, जो कहते हैं कि ऐ हमारे रब, हमें जहन्नम की आग से बचा ले। और नंबर 4, जो ये कहते हैं कि हमारे रब, हमने दुनिया में तेरे पैगंबर को जब ईमान की तरफ बुलाते हुए पाया और ये कहते सुना कि तुम लोग अपने रब को मानो, तो हम तुझे मानने लगे। इसलिए ऐ हमारे रब, हमें माफ़ कर दे और हमें नेक लोगों के साथ मरना नसीब फरमा। ऐ हमारे रब, पैगंबरों के ज़रिए तूने हमसे जो वादा किया है उसे पूरा कर देना और क़यामत के दिन हमें रुसवा ना होने देना, बेइज्जत ना होने देना। ये 4 निशानियां अक्लमंदों की हैं कुरान के हिसाब से। आल इमरान आयत नंबर 195, अल्लाह नेक काम करने वाले के काम को बर्बाद नहीं होने देता, चाहे वो काम करने वाला मर्द हो या औरत। थोड़ी देर पहले आया था कि नेक काम पर कुछ लोग अपने कामों पर इतराते हैं। यहाँ अल्लाह बता रहा है कि इतराना छोड़ो, अगर तुमने कोई काम किया तो अल्लाह उसे बर्बाद नहीं होने देगा। आल इमरान आयत नंबर 199, इसमें इरशाद हो रहा है, अहले किताब यानी यहूदियों और ईसाइयों में से कुछ ऐसे भी हैं जो दिल से अल्लाह, कुरान और अपनी किताबों यानी तौरात और इंजील को मानते हैं और अल्लाह के सामने झुके रहते हैं और चंद पैसों के चक्कर में अल्लाह की आयतों का इनकार नहीं करते। ऐसे लोगों की अल्लाह की तरफ से इनाम दिया जाएगा। देखिए, इससे पहले भी आल इमरान की आयत नंबर 75, आयत नंबर 110 और आयत नंबर 113 और 114 में ये बयान किया गया था कि यहूदियों और ईसाइयों में बहुत अच्छे लोग हैं, अमानतदार भी हैं, नेक भी हैं, भले भी हैं, और यहाँ भी ये बात कही जा रही है। तो कुरान किसी किस्म का तासुब नहीं रखता। आल इमरान आयत नंबर 200, ऐ मोमिनो, दीन की राह में आई तकलीफों को तुम खुद भी बर्दाश्त करो और दूसरों से भी बर्दाश्त करने को कहो और अपनी कमर कस लो और अल्लाह से डरते रहो। ऐसा करने से उम्मीद है कि तुम्हें कामयाबी मिलेगी। अब इसके बाद सूरह निसा शुरू करते हैं। इसकी पहली आयत है, इसमें इरशाद हो रहा है, अल्लाह ने पहले एक इंसान बनाया यानी हजरत आदम, और फिर उसी से उसका जोड़ा बनाया यानी जनाब हव्वा, और फिर उन दोनों से उसने बहुत सारे मर्द और औरतें बनाई, यानी हम सबके माँ बाप, वो जिसको हम जद आला कहते हैं, वो एक ही थे, जनाब आदम। निसा आयत नंबर 3, मुसलमान मर्दों को 4 शादियां करने की इजाज़त है, लेकिन अगर उन्हें इस बात का डर हो कि वो एक से ज़्यादा बीवियां होने पर उनके साथ इंसाफ नहीं कर सकेंगे तो सिर्फ एक शादी की ही इजाज़त है। इस आयत पर अक्सर बहुत लोग एतराज़ करते हैं कि साहब, इस्लाम में पॉलीगमी क्यों है, 4 शादियों की इजाज़त क्यों है। देखिए, इसके साथ एक शर्त है, कंडीशनल है, शर्त के साथ है कि वो 4 बीवियों के साथ वो अदल व इंसाफ कर सके मर्द। और यहां पर यह भी कहा गया कि अगर डर हो सिर्फ कि तुम नहीं कर पाओगे, नहीं कि तुम इंसाफ नहीं कर पाए, डर हो कि नहीं कर पाओगे तब भी नहीं कर सकते दूसरी शादी। तो
یہ بھی آپ کو بتا دیں، دنیا میں رحم کرنا ایک تو مشکل کام ہے کسی کے ساتھ، ہمیشہ آپ رحم کیجئے ہر ایک کے ساتھ، ہر ایک پر، یہ خود مشکل ہے، اور اس سے بھی مشکل کام ہے انصاف کرنا، سب سے مشکل کام ہے انصاف و عدل کرنا، یہ یاد رکھیے گا۔ اور اسی کو یہاں پر کنڈیشن بنایا جا رہا ہے کہ اگر انصاف اور عدل کر سکتے ہو چاروں بیویوں کے ساتھ تبھی کرنا دوسری شادی یا تیسری شادی یا چوتھی شادی، تو بہت مشکل کام ہے۔ بہرحال نساء آیت نمبر 3 پھر سے، مسلمان مرد اپنی کنیز کو بھی بطور بیوی اپنا سکتا ہے کیونکہ وہ اس کی ملکیت شمار ہوتی ہے۔ یہ بات میں پہلے بتا دوں یہاں پر کہ یہ قانون اس زمانے کے لیے تھا جب کنیز اور غلام بیچے اور خریدے جاتے تھے، لیکن اب جب کہ یہ رسم ختم ہو چکی ہے غلام اور کنیز کے بیچنے یا انسانوں کے بیچنے کی، تو نہ تو کسی عورت کو بطور کنیز خریدا جا سکتا، اگر آپ خریدیں گے تو حرام ہے، اور نہ ہی اسے بیوی بنایا جا سکتا ہے۔ اچھا، اب سوال یہ کہ اس زمانے میں ایسی کیوں اجازت تھی؟ تو جواب یہ ہے کہ دیکھیے، ایک عورت جس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اور زیادتی ہو رہی، کنیز بنا کر کے اس کو جانور کی طرح رکھتے تھے، اور اس زمانے میں اگر اسلام یہ کہے کہ اس کو تم خرید کر کے اپنی بیوی کی طرح رکھو، تو یہ تو درجے کو بلند کیا، نہ یہ کہ اس کے درجے کو گرایا۔ نساء آیت نمبر 4، اے مسلمان مردوں اپنی بیویوں کا مہر خوشی خوشی ادا کر دیا کرو، ہاں اگر وہ مہر معاف کر دیں تو کوئی بات نہیں۔ تو پہلی بات تو یہ کہ مہر دینا ہے، دوسرے یہ کہ خوشی خوشی دینا۔ نساء آیت نمبر 5، اے مسلمانوں اپنے اس مال کو کسی بیوقوف یا نادان انسان کے حوالے مت کرو جس پر تمہاری زندگی کا دار و مدار ہو۔ ایسا مال کہ جس پر ہماری زندگی ٹکی ہے اسے بیوقوف کے حوالے نہ کرو، ہاں اس میں سے اسے کھلاؤ پہناؤ اس بیوقوف یا پاگل یا مجنون کو، اور اس کے ساتھ نرمی سے بات کرو۔ تو یہ اس پر کافی بحث ہے کہ جو ٹرانزیکشنز یہ دیوانے یا پاگل یا صفی یعنی بالکل بیوقوف لوگ کرتے ہیں، تو کیا وہ ٹرانزیکشن، وہ لین دین صحیح ہوتی یا نہیں، اس پر ڈسکشن ہے، وہ لمبی ہے، میں بات نہیں کروں گا یہاں پہ۔ نساء آیت نمبر 7 کہ جس میں جینڈر ایکویلٹی کی بات کی گئی ہے، عورت مرد برابر ہیں، تو اس میں کہا جا رہا ہے اسلام کی نگاہ میں جس طرح مرد کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے ماں باپ یا رشتہ داروں کی وراثت پائے، اسی طرح عورت کو بھی حق حاصل ہے کہ وہ اپنے ماں باپ اور رشتہ داروں کی وراثت پائے۔ نساء آیت نمبر 8، جس وقت میراث یا وراثت بٹ رہی ہو اس وقت لڑو جھگڑو مت بلکہ نرمی سے بات کرو۔ نساء آیت نمبر 10، یتیم کا مال ہڑپنا آگ کھانے جیسا ہے، جیسے جو لوگ آگ پیٹ میں بھرتے ہیں، یہاں پر یہ کہا گیا ہے ایسا یتیم کا مال ہے۔ نساء آیت نمبر 11، میراث یعنی وراثت میں بیٹے کا حصہ بیٹی سے 2 گنا ہوتا ہے۔ اس پر کافی اعتراض ہے، اگر میں اس کا جواب دینا شروع کروں گا تو بڑا لمبا ہوگا، لیکن یاد رکھیے کہ دوسرے ریلیجنز میں تو اصلا بیٹی کا کوئی حق ہی نہیں رکھا گیا، عورت کا کوئی حق ہی نہیں رکھا گیا۔ اول تو اسلام نے حق رکھا، اور آدھا کیوں رکھا اس پر کافی لمبی گفتگو، اس لیے یہاں پر اسے نہیں چھیڑ رہے۔ نساء آیت نمبر 17، اللہ انہی لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے جو نادانی میں کوئی برا کام کر بیٹھتے ہیں اور پھر فوراً ہی توبہ کر لیتے ہیں، لیکن جو لوگ جان بوجھ کر گناہ کرتے ہیں اور توبہ کو مرتے دم تک ٹالتے رہتے ہیں تو ان کی توبہ کو اللہ قبول نہیں کرتا۔ نساء آیت نمبر 17، اللہ ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں کرتا جو مرتے دم تک کافر رہتے ہیں، جان بوجھ کر ہٹ دھرمی کے ساتھ۔ نساء آیت نمبر 22، اے مسلمانوں ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے باپ دادا نکاح کر چکے ہوں۔ اس آیت کے مطابق کسی مسلمان کو یہ اجازت نہیں کہ وہ اپنی سوتیلی ماں سے شادی کرے، چاہے اس کے باپ نے اس ماں کو طلاق دے دیا ہو یا پھر اس کا باپ مر گیا ہو، سوتیلی ماں زندہ ہو، تو اس صورت میں بھی وہ اپنی سوتیلی ماں سے شادی نہیں کر سکتا، اور سگی سے تو خیر ظاہر سی بات ہے نہیں کر سکتا۔ نساء کی آیت نمبر 23، مسلمان مردوں پر ان کی مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں اور وہ مائیں جنہوں نے ان کو دودھ پلایا ہو، ساتھ ہی دودھ شریکی بہنیں، ساسیں، سوتیلی بیٹیاں اور بہویں حرام ہیں، یعنی ان سے شادی کرنا حرام ہے۔ اسی طرح دو سگی بہنوں سے ایک ہی وقت میں نکاح کرنا حرام ہے۔ مان لیجئے کہ 2 بہنیں ہیں اور وہ دونوں سگی بہنیں ہیں، تو اب ایک مرد ان دونوں سے ایک ہی وقت میں نکاح نہیں کر سکتا، یعنی دونوں اس کی بیویاں نہیں بن سکتی۔ ہاں ایک اگر مر جائے تب وہ دوسری سے کر سکتا ہے۔ ہاں اگر ان میں سے ایک مر جائے یا ایک کو طلاق دے دے تو پھر وہ مرد اس کی بہن سے شادی کر سکتا ہے، اور اس کی بھی کچھ شرطیں ہیں جو آپ
کو یہاں پر بات کریں تو لمبی ہوگی. البتہ اس آیت پر ایک اعتراض یہ ہوتا ہے غیر مسلم لوگوں کی طرف سے کہ بھائی اسلام میں بہنوں سے شادی جائز ہے، جبکہ یہاں لکھا ہوا ہے صاف صاف اس آیت میں، یعنی نساء کی آیت نمبر 23 میں 23 میں، کہ بہنوں سے شادیاں جائز نہیں ہے. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں تو اکثر وہ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیے آپ کے یہاں چاچا کی لڑکی سے، بوا کی لڑکی سے، موسی کی لڑکی سے، خالہ کی لڑکی سے شادی جائز ہے. جواب یہ ہے کہ دیکھیے آپ کے ہاں خالہ کی لڑکی، ماموں کی لڑکی، چچا کی لڑکی بہن کہلاتی ہوگی. اسلام میں یہ ساری چاچا اور موسی ان سب کی لڑکیاں بہن نہیں کہلاتی ہیں. تو دیکھیے جب بھی سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ یعنی بہن سے شادی حلال ہے یا بہن سے شادی جائز ہے، یہ جب آپ کہہ رہے ہیں تو سبجیکٹ ایسا نہ ہو کہ آپ سبجیکٹ تو لیں اپنی ڈیفینیشن اور جائز ہے لیں ہماری ڈیفینیشن. یہ ایسا نہیں ہو سکتا. جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بہن سے شادی جائز ہے تو آپ بہن والی ڈیفینیشن اپنی نہ لگائیے، ہماری ڈیفینیشن لگائیے. ہماری ڈیفینیشن کے حساب سے وہ بہن ہے ہی نہیں، تو آپ جو آگے کہہ رہے ہیں پریڈیکیٹ کہ شادی جائز ہے وہ بھی غلط ہو گیا. آپ ہماری ڈیفینیشن یہ ہے کہ بہنیں کون ہیں، سگی بہن ہے یا پھر دودھ شریکی وغیرہ وغیرہ. اگر وہ بہن ہے تو اس سے پھر شادی جائز نہیں ہے. تو یہ ہم سمیٹ کے بات کہیں کہ اسلام میں بھی بہنوں سے شادی جائز نہیں ہے، بس بہنوں کی ڈیفینیشن اسلام کی الگ ہے اور دوسرے دھرموں کی، دوسرے دینوں کی الگ ہے. اس لیے کوئی اعتراض کی گنجائش نہیں رہ جاتی. یہاں پر میں چوتھے پارے کو ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ کل پانچویں پارے یعنی نساء کی آیت نمبر 24 شروع کروں گا. امید ہے کہ یہ ساری باتیں آپ کی سمجھ میں آئی ہوں گی. کوئی سوال ہو تو آپ الگ سے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ آئیے دنیا کے تمام نیک انسانوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ انہیں اس وقت پھیلی ہوئی وبا اور کورونا کے وائرس سے بچائے رکھے، ان کو صحت و سلامتی کے ساتھ لمبی عمر دے. اور جو لوگ اس بیماری میں مبتلا ہو گئے ہیں اگر وہ اللہ کے نیک بندے ہیں تو اللہ ان سب کو شفا دے اور صحت و سلامتی کے ساتھ لمبی عمر دے. اللہ ہر غریب، ہر محتاج، ہر مظلوم پر اپنی رحمت نازل کرے، اس کی حفاظت کرے اور اس کی مدد کرے اس مشکل وقت میں، بلکہ دنیا کے ہر نیک انسان کی مدد کرے. بن نبی و آلہ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.